خیبر کی طرف، خیبر سے پہلے آتا. تو وہاں سے سب واپس آ گئے. کہا کہ بھئی ہم جناب سیدہ کی خدمت میں کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں. بی بی دروازے پہ آئیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کبھی بھی ہم آپ کے جو خادم حاری کام کرتے تھے فدق پہ، ہم سب کو نکال دیا حکومت نے. میں الفاظ بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا، ان کو غور سے سن لیجیے گا. حکومت نے ہمیں نکال دیا اور آپ کے باغ فدق کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا. کیوں؟ حکومت وجہ نہیں کہ ہمیں مارا، نکال دیا، ان کے لوگوں نے قبضہ کر لیا. اس وقت کی حکومت. ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں. بی بی نے یہ جملے کہے. اور ایک مرتبہ بی بی نے جناب فضہ سے، جناب ام ایمن سے کہا کہ اسما کو بلاؤ. حضرت اسما کو بلایا. کہا میرے خاندان کی ساری خواتین کو جمع کرو. بی بی کی پھوپھیاں ہیں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، خاندان کی مستورات سب کو جمع کرو. قریبی دور کی، پھر آپ کی کزن کی جو بیٹیاں، سب کو بی بی نے بلایا، جمع کیا. کبھی بھی خیریت ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا نہیں خیریت نہیں ہے، میں مسجد آنا چاہتی ہوں. جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں میں عام طور سے دربار کہتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کو دربار کہہ رہے ہیں. بھئی جو اگر کہیں مسجد میں بھی دربار لگا کر تو دربار ہی کہا جائے. کچھ افراد مسجد میں دربار لگا لیتے ہیں، کوئی گھر پہ دربار لگا کے بیٹھتا ہے. کچھ لوگوں کو پنچایت لگانے کی عادت ہوتی ہے تو دربار سجا دیا گیا. وہاں پہ ایک سلوات پڑھ کے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں آگے تو جگہ بن جائے گی. اب جہاں جگہ مل جائے، کیونکہ بہت سے باہر کے لوگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلسل ہوگا. میں درخواست ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، باتوں کو برا نہ بنائیے گا. جتنی درخواست کرو سن لیجیے گا میرے متعلق کو. مجمع ہے میرے ساتھ. اب جناب خاتون جنت جب سنا کہ باغ فدق کے اوپر قبضہ ہو گیا، جب قبضہ کر لیا گیا تو اب جناب سیدہ آئی ہیں مسجد میں. اور آنے کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ جب اپنی سارے خاندان کی خواتین کو جمع کیا کہ میں تنہا نہیں جانا چاہتی پردے کی وجہ سے. چاروں طرف میرے ایک خواتین کا جھرمٹ بنا لیا جائے. سب نے برقعے لے رکھے ہیں اور بی بی اپنا برقعے کے اندر آواز دیتی ہے کہ میرے بابا کا امامہ لا دو. میں نے پہلے کہا تھا کہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مصائب کے جملے ہیں. بی بی نے امامہ منگوایا. کہا میرے بابا کا عصا لا دو. بی بی نے عصا منگوایا. پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا میرے بابا کی ردا لا دو. بابا لا دو، ردا لا دو. ردا بی بی نے لی اور پھر ایک مرتبہ چلنے لگی. ساری خواتین کہتی ہیں جب بی بی چل رہی تھی لگ رہا تھا خود رسول خدا. بی بی کے چلنے کا انداز جناب سرور کائنات سے ملتا تھا. صحابہ کہتے تھے جب رسول خدا چلتے تھے لگتا تھا نور مجسم آ رہا. سرور کائنات جب چلتے تھے اپنی ابا کو سمیٹ کے قدم اٹھانا خرامہ خرامہ تو آپ لگتا تھا ایک نور کا ٹکڑا چل رہا. اور تمام صحابیات خواتین کہتی ہیں کہ جب جناب سیدہ چل رہی تھی لگ رہا تھا خود رسول خدا. ایک نور محسوس ہو رہا تھا مسجد میں. سارے جو صحابہ موجود تھے مسجد میں سب ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی. سب کو احساس ہوا جیسے رسول خدا کی خوشبو آ رہی. ایک نور وہاں. بی بی ایک مرتبہ آئی، ساری چاروں طرف خواتین ہیں. بی بی وہاں پہ آنے کے بعد کھڑی ہو گئی. اب میں اب یہ مسائل کے جملے یہاں نہیں پڑھوں گا کہ بی بی کو مسند نہیں دی گئی، بیٹھنے کے لیے بی بی سے نہیں کہا گیا. بی بی نے وہیں خطبہ دیا. چند جملے سن لیجیے. میں مسائل ابھی نہیں شروع کر رہا ہوں لیکن سنیے گا. اس کے بعد میں بی بی کے ان جملوں کی تشریح کروں گا کہ یہ بی بی کیوں فرما رہی ہیں جو اپنے متعلق فرمایا. بی بی شروع کرتی ہیں کہتی ہیں الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. تعریف اس خدا کی جس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، الہام سے الہمہ ہے. بی بی فرماتی ہیں اس کا شکر کہ جو اس نے ہم پہ الہام کیا. الہام کہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیغام دیتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی یہاں شیعہ سنی میں نے دونوں حوالے دیے. بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے ہم پہ الہام کیا. کچھ جملے یہاں کہ میں وہاں مکمل کروں گا، غور سے سن لیجیے گا. بی بی فرمایا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، جو اس نے ہم پہ الہام کیا.
آل محمد پہ الہام کیا، یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف یہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَا۔ عزیزان گرامی بہت سے جملے پڑھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ان پہ توجہ نہیں کرتے۔ توجہ عزیزان گرامی، میں نے کہا وہاں جا کے مکمل کروں گا، ایک جملہ سن لیجیے، حدیث قصہ وہاں موضوع ہے۔ جناب سیدہ جب حدیث قصہ کے الفاظ بتا رہی ہیں تو یہ نہیں کہتی مجھے بابا نے بتایا تھا، نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ بی بی نے جب فرمایا نا وقا اللہ نے فرشتوں سے کہا ہم فاطمہ تو، اب پہنچ گیا، آدھا مجمع پہنچ گیا۔ بی بی نے نہیں کہا مجھے بابا نے بتایا تھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ جو بغیر واسطے کے دیکھ رہی ہوں اللہ فرشتوں سے کیا کہہ رہا؟ پہنچ رہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب خاتون جنت بغیر واسطے کے بتا رہی ہیں، بغیر واسطے کے۔ وہی مکمل کروں گا، تفصیل کا وقت نہیں۔ جو سب دیکھ رہی ہوں، عزیزان گرامی صحابہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ مولا علی کہتے تھے آگے بڑھ جانا، پیغمبر پہ وحی آ رہی ہے اس وقت، تو صحابہ کہتے تھے یا علی آپ کو کیسے پتا؟ آپ فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل کھڑے ہیں۔ اب بہت گئے سارے، مولا علی حجاب کے پار بھی دیکھتے تھے۔ خاتون جنت کے لیے پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے کوئی میری بیٹی فاطمہ کا ہم پلہ ہی نہ ہوتا، کف ہی نہ ہوتا۔ جناب سرور کائنات کا ہی فرمانا، بی بی بغیر تمام حجابات، یعنی حجاب کی میں یہ دنیاوی پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سارے ملائکہ کو دیکھ رہی ہوں، جو اللہ کی گفتگو سن رہی ہوں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو افراد پہنچ رہے ہیں، حضرت گرامی یہاں جناب سیدہ فرما رہی اللہ نے جو ہم پہ الہام کیا، او مسلمانوں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہم جانتے ہیں۔ صحابہ رسول ہم سے مقابلہ نہ کرنا، جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم پہ الہام کیا۔